السلام علیکم فرینڈز، UK میں آج کل کرونا کا ایک نیو اسٹرین دیکھنے کو مل رہا ہے جس کو لے کر پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ یورپین کنٹریز نے انگلینڈ سے لگنے والے تمام بارڈرز کو سیل کر دیا ہے، جبکہ پاکستان نے بھی انگلینڈ سے آنے والی تمام فلائٹس کو بند کر دیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کیسے پیدا ہوا کرونا وائرس کا نیا روپ اور کیا یہ واقعی میں خطرناک ہے کہ نہیں۔ اس کا پورا سائنٹیفک فیکٹ میرے ساتھ دا باٹنسٹ میں۔ ویورز، سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ میں کووڈ-19 کا نیو اسٹرین کیسے ایوالو ہوا۔ کرونا وائرس ایک RNA وائرس ہے جس کے اندر 30,000 جینیٹک کوڈز پریزنٹ ہیں۔ جیسے جیسے بیماری انسانوں میں آگے اسپریڈ ہوتی ہے ویسے ویسے وائرس کا جینیٹک کوڈ یعنی جینیاتی مادہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے، جس سے وائرس کا اسٹرکچر بھی چینج ہوتا رہتا ہے۔ سائنٹیفک ٹرم میں اس کو میوٹیشن کہتے ہیں۔ ووہان میں سب سے پہلے ملے وائرس کے کوڈ میں 24 جینیٹک چینجنگ کو اب لندن اسٹرین کہتے ہیں۔ لندن اسٹرین کہا جانے والا یہ وائرس کرونا وائرس کا دوسرا روپ ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کا یہ لندن اسٹرین آخر اتنی ہلچل کیوں مچا رہا ہے، کیوں اس سے سب لوگ ڈر رہے ہیں۔ تو دوستو، ابھی تک یہ وائرس پرانے وائرس کے مقابلے میں لوگوں میں کتنا اثر انداز ہوتا ہے اس کا ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن سائنٹسٹ کا ماننا یہ ہے کہ یہ پرانے وائرس سے کافی ملتا جلتا ہے۔ تو دوستو، وائرس کے اس نئے اسٹرین میں پرانے وائرس اسٹرین کے مقابلے پھیلنے کی طاقت 40 to 70% زیادہ ہے، یعنی یہ 40 سے 70% اب زیادہ لوگوں میں پھیل سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ تھوڑے وقت میں زیادہ لوگوں میں پھیل سکتا ہے، اور بڑی فکر کی بات بھی یہی ہے کہ اس سے زیادہ لوگ انفیکٹ ہوں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنا وائرس پھیلے گا اتنے زیادہ نقصانات ہوں گے۔ آئیے اب جانتے ہیں ان باتوں کے بارے میں جن کے متعلق آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال، کیا وائرس کے اس نیو اسٹرین کو پرانے ٹیسٹ سے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اس کے لیے نئے ٹیسٹ کرنے پڑیں گے؟ تو اس کا جواب بہت ہی سمپل ہے۔ ہمارے سارے پرانے ٹیسٹ جیسا کہ ریپڈ اینٹیجن RT-PCR CBNT ٹیسٹ اس بدلے ہوئے وائرس کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پرانے ٹیسٹ ہی اس نئے وائرس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ہیلپ فل ہیں۔ کوسچن نمبر 2، کیا پرانی ویکسین اس نیو اسٹرین کے لیے مؤثر ہوگی یا نہیں؟ کیا اس کے لیے نئی ویکسین بنانا پڑے گی؟ تو اس کا جواب بھی آسان ہے۔ جب بھی ویکسین بنانے والی کمپنیز ویکسین بناتی ہیں تو فیوچر میں ہونے والی وائرس کے میوٹیشن کو دھیان میں رکھتی ہیں، اور سائنٹسٹ کا ماننا یہ ہے کہ یہ ویکسین بھی لندن اسٹرین کے لیے بہت افیکٹو ہوگی، کیونکہ یہ وائرس بھی کرونا وائرس سے ہی اوریجنیٹ ہوا ہے۔ کوسچن نمبر 3، وائرس کی اس نیو اسٹرین سے ہم خود کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو دوستو، اس کا جواب بھی بہت آسان ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں اور ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ لندن اسٹرین بھی کرونا وائرس 2 کا ہی ایک نیا روپ ہے اور اسی سے یہ اوریجنیٹ ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو ان تمام SOPs پر ہی عمل کرنا پڑے گا جو پرانی SOPs ہیں، جیسے کہ 2 فٹ کا فاصلہ، ماسک کو ویئر کرنا اور ہاتھوں کو سینیٹائز رکھنا۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم خود کو بچا سکتے ہیں اور اس وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ اس وائرس سے ڈرنا نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ سوال نمبر 4، کیا ہم اس وائرس کو پاکستان میں آنے سے روک سکتے ہیں؟ دوستو، اس وائرس کے نیو اسٹرینز جلد ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ یہ لوگوں میں جلد منتقل ہو رہا ہے، اس لیے یہ بھی جلد پھیل جائے گا، اور پاکستان میں آنے سے ہم اس کو نہیں روک سکتے، لیکن ہم اس کا مقابلہ SOPs کے تھرو کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، کیا ہمیں اس نئے وائرس سے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے؟ تو اس کا بھی جواب بہت آسان ہے۔ یہ سب ہم جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی روک تھام ہی کرونا وائرس سے بچاؤ ہے۔ اس سے ڈرنے کی بجائے اس کا سامنا کرتے ہوئے ہی ہمیں SOPs کو فالو کرنا چاہیے۔ ہمیں 2 فٹ کا ڈسٹینس رکھنا چاہیے، ماسک کو پہننا چاہیے اور ہاتھوں کو سینیٹائز رکھنا چاہیے۔ کرونا وائرس جیسے وائرس میں قدرتی طور پر ہی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ایسا کئی وائرسز میں پہلے بھی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وائرسز میں کافی چینجنگ آ سکتی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھنا پڑے گا۔
تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔